تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو دلوں کے حال جانتا ہے، جو آزماتا بھی ہے اور صبر کرنے والوں کو اپنی خاص رحمت سے نوازتا بھی ہے۔ درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر، تمام صحابہ کرام پر اور قیامت تک آنے والے تمام ایمان والوں پر۔ میرے محترم بھائیوں، میری عزیز بہنوں، آج کا ہمارا بیان ہے حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کا عظیم امتحان۔ یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے، یہاں کبھی خوشی آتی ہے، کبھی غم آتا ہے، کبھی دولت ملتی ہے تو کبھی انسان خالی ہاتھ رہ جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ضرور ہے تاکہ دیکھا جائے کہ بندہ صبر کرتا ہے یا شکوہ کرتا ہے۔ اور جب صبر کی مثال دی جاتی ہے تو سب سے پہلے جس عظیم نبی کا نام آتا ہے وہ ہے حضرت ایوب علیہ السلام۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کے بہت نیک اور عبادت گزار اور شکر گزار بندے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی تھی، مال بھی بہت تھا، کھیتیاں بھی تھی، جانور بھی تھے، خوبصورت گھر بھی تھا، اولاد بھی بہت تھی اور سب سے بڑھ کر بہترین صحت تھی۔ لیکن شیطان کو یہ سب پسند نہ آیا۔ شیطان نے اللہ تعالیٰ سے کہا، اے اللہ، ایوب تیری عبادت اس لیے کرتے ہیں کیونکہ تو نے انہیں نعمتیں دی ہوئی ہیں، اگر نعمتیں چھین لی جائیں تو یہ عبادت چھوڑ دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے شیطان کو اجازت دی کہ وہ حضرت ایوب علیہ السلام کو آزمائے، مگر ان کے ایمان پر کوئی اثر نہ ڈال سکے۔ پھر آزمائشوں کا ایک سلسلہ شروع ہوا۔ سب سے پہلے ان کا مال ختم ہو گیا، کھیتیاں تباہ ہو گئیں، جانور مر گئے، گھر ویران ہو گئے، لیکن حضرت ایوب علیہ السلام کی زبان پر صرف ایک ہی جملہ تھا، اللہ نے دیا تھا، اللہ نے لے لیا، ہر حال میں اللہ کا شکر ہے۔ سوچئے، آج اگر ہمارا تھوڑا سا نقصان ہو جائے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، شکوے شروع کر دیتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی نے سب کچھ ختم ہونے کے باوجود صبر کیا۔ پھر آزمائش مزید بڑھ گئی، ان کی اولاد بھی ایک حادثے میں وفات پا گئی۔ ایک باپ کے لیے اولاد کا غم کتنا بڑا ہوتا ہے یہ صرف وہی جانتا ہے جس پر گزرتی ہے، لیکن حضرت ایوب علیہ السلام نے پھر بھی صبر کیا، نہ زبان سے شکایت نکلی، نہ اللہ سے ناراضی ظاہر کی۔ پھر سب سے سخت امتحان آیا، حضرت ایوب علیہ السلام شدید بیماری میں مبتلا ہو گئے، جسم پر زخم ہو گئے، لوگ دور رہنے لگے، رشتہ دار ساتھ چھوڑ گئے، دوست الگ ہو گئے۔ یہ بیماری ایک دو دن نہیں بلکہ کئی سال رہی، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ اتنی تکلیف کے باوجود ان کی زبان سے کبھی یہ نہیں نکلا یا اللہ کیوں، بلکہ وہ ہر حال میں اللہ کی حمد کرتے رہے۔ میرے عزیز ماں اور بہنوں، خوشی میں شکر اور غم میں صبر۔ آج ہم ذرا سی پریشانی میں نماز چھوڑ دیتے ہیں، دعا چھوڑ دیتے ہیں، اللہ سے ناراض ہو جاتے ہیں، لیکن حضرت ایوب علیہ السلام نے اتنی بڑی آزمائش میں بھی اللہ کا دامن نہیں چھوڑا۔ ان کی وفادار بیوی نے بھی ان کا بہت ساتھ دیا۔ جب سب لوگ چھوڑ گئے تو ان کی اہلیہ ان کی خدمت کرتی رہیں، محنت مزدوری کر کے کھانا لاتی اور اپنے شوہر کی خدمت کرتی۔ یہ بھی ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ اچھا شریک حیات وہی ہوتا ہے جو مشکل وقت میں ساتھ نہ چھوڑے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت ایوب علیہ السلام بہت کمزور ہو گئے، تب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ قرآن پاک میں آتا ہے کہ انی مسانی الضر وانت ارحم الراحمین، اس کا ترجمہ ہے کہ اے اللہ، مجھے تکلیف پہنچ گئی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ دیکھیے، انہوں نے شکایت نہیں کی، صرف اپنا حال اللہ کے سامنے رکھا، اور جب بندہ سچے دل سے اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ ضرور سنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اپنا پاؤں زمین پر مارو۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے زمین پر پاؤں مارا تو وہاں سے پانی کا چشمہ نکل آیا۔ اللہ نے فرمایا، اس پانی سے غسل کرو اور پیو۔ جیسے ہی انہوں نے ایسا کیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں مکمل شفا عطا فرما دی۔ نہ صرف صحت واپس ملی بلکہ اللہ تعالیٰ نے
پہلے سے زیادہ مال، اولاد اور برکت عطا فرمائی۔ سبحان اللہ، یہ ہے صبر کا انعام میری عزیز بھائیوں اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ ہمیں بہت کچھ سکھاتا ہے۔ پہلا سبق اس میں یہ ملتا ہے کہ آزمائش اللہ کی ناراضی کی نشانی نہیں ہوتی، کبھی اللہ اپنے محبوب بندوں کو بھی آزماتا ہے۔ دوسرا سبق، صبر کرنے والا اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ تیسرا سبق، مشکل وقت ہمیشہ نہیں رہتا، رات کتنی ہی لمبی کیوں نہ ہو صبح ضرور آتی ہے۔ چوتھا سبق، اللہ سے امید کبھی نہ چھوڑنی چاہیے۔ آج بہت سے لوگ پریشان ہیں، کسی کے گھر میں بیماری ہے، کسی پر قرض ہے، کوئی اولاد کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی رزق کی تنگی میں مبتلا ہے۔ یاد رکھو، اگر حضرت ایوب علیہ السلام نے اتنی بڑی آزمائش میں صبر کیا اور اللہ نے انہیں کامیاب کر دیا تو اللہ ہمارے حالات بھی بدل سکتا ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ ہم صبر کریں، نماز کو پکڑیں، دعا کریں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ کتنی بڑی خوشخبری ہے، اگر انسان صبر کرے تو اللہ اس کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ آج ہمیں اپنے دلوں کو مضبوط کرنا ہوگا، مایوسی چھوڑنی ہوگی، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہوگا۔ یاد رکھو، تکلیف ہمیشہ نہیں رہتی لیکن صبر کا اجر ہمیشہ رہتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حضرت ایوب علیہ السلام جیسا صبر عطا فرمائے، مشکلات میں ایمان پر قائم رکھے اور ہر آزمائش میں کامیاب عطا فرمائے۔ آمین وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔